بہت شکریہ۔ معزز حاضرین، ہماری آج کی نونہال اسمبلی کی مہمان خصوصی ایک ایسی ہستی ہیں جنہیں شاعری وراثت میں ملی ہے۔ شاعری کے علاوہ بھی وہ تنقید، تحقیق اور ادبی سماجیات سے جڑی ہوئی ہیں۔ آرٹس کونسل میں منعقدہ بے شمار مشاعروں میں نظامت کے انجام فرائض دیتی رہی ہیں۔ دل کے افق پر ان کا پہلا شعری مجموعہ جو کہ 2012 میں شائع ہوا، جبکہ دوسرا شعری مجموعہ تم بھی نہ کے نام سے 2020 میں شائع ہوا۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا مقالہ انجمن ترقی اردو پاکستان سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ ان کی ادبی خدمات پر حکومت نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ محترمہ امبرین حسیب عنبر صاحبہ، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اسٹیج پر تشریف لا کر ہم نونہالوں کو اپنے گراں قدر خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے مہمان خصوصی محترمہ امبرین حسیب عنبر صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز اساتذہ کرام اور بہت پیارے بچے طالبات جو یہاں موجود ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے، اور سچ پوچھئے تو جب آپ ہمدرد فاؤنڈیشن میں موجود ہوں تو نا امیدی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سب کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پاکستان کا مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ ایسا مستقبل جو بہت روشن ہے، بہت مضبوط ہے، بہت پر اعتماد ہے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ بچوں نے آ کر کس طرح پورے اعتماد کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہم شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ اقبال کو یاد کر رہے ہیں کہ نومبر کا مہینہ علامہ اقبال کا مہینہ ہے۔ علامہ اقبال نے بچوں سے اور نوجوانوں سے بہت محبت کی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی ان دونوں کو مخاطب کیا۔ وہ اتنے بڑے فلسفی تھے، مفکر تھے، اس کے باوجود انہوں نے بچوں کے لیے شاعری کی، اس لیے کہ ہر بڑا انسان ہمیشہ بچوں کے لیے کام کرتا ہے، چاہے وہ علامہ اقبال ہوں یا حکیم محمد سعید ہوں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جنگل خود بخود اگ جاتے ہیں، لیکن چمن بنانے پڑتے ہیں، سینچنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح قوموں میں جو قومیں خود بخود بنتی چلی جاتی ہیں وہ جنگلی قومیں ہوتی ہیں، اور جن قوموں پر محنت کی جاتی ہے، ان کی کردار سازی کی جاتی ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، وہ ایسی قومیں بنتی ہیں جن پر دنیا رشک کرتی ہے۔ علامہ اقبال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ کیوں نا امید نہیں ہے؟ ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ علامہ اقبال کا زمانہ مایوسی کا زمانہ تھا۔ صرف بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مایوسی اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ 2 بڑی عالمی جنگیں ہو چکی تھیں جس میں بہت خون خرابہ ہوا تھا، بہت انسان مارے گئے تھے۔ مغرب میں بے چینی تھی کیونکہ وہاں جدید فلسفہ آ رہا تھا اور وہ فلسفہ ان کے عقائد سے ٹکرا رہا تھا، اور مشرق میں مایوسی اس لیے تھی کہ مشرق اپنے آپ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سب مایوس تھے۔ آپ علامہ اقبال کے جو ان کے زمانے کے دوسرے شعراء ہیں، ادیب ہیں، ان کی تحریریں اگر پڑھیں تو ان سب کی تحریروں میں آپ کو کہیں مایوسی، نا امیدی، اداسی ملے گی، لیکن اقبال کے ہاں مایوسی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ہاں مایوسی کیوں نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے دنیا کا مطالعہ کیا، کیونکہ جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں وہ صرف آنکھ سے دیکھتے نہیں بلکہ ذہن سے منظر کے پیچھے کا منظر اور آگے کا منظر بھی دیکھ لیتے ہیں۔
تو انہوں نے اس منظر کے پیچھے تو یہ دیکھا کہ مشرق بہت زیادہ احساس کمتری میں مبتلا ہے اور وہ مغرب کی مادیت سے بہت زیادہ مروب ہو چکا ہے۔ لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ ہماری قوت روحانیت ہے، ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں خدا سے اپنے ربط کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے رب کو پہچاننا چاہیے اور اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ایک بے چینی ہے، یہ اتنا جو انتشار ہے، مایوسی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی کروٹ لینے والی ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ جب دنیا کروٹ لے لے گی اور ایک نئی دنیا سامنے ہوگی تو اس میں مسلمان کا کردار کیا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں پر کام کرنا شروع کیا، ان کو یہ احساس دلایا کہ اگر آپ عمل کریں گے، اگر آپ علم حاصل کریں گے اور خود ہی پیدا کریں گے تو آپ یقیناً انسان بن جائیں گے، وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو خدا کا نائب ہے، جس سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب مشاورت انسان اپنے نائب سے ہی کرتا ہے اور خدا کا نائب ہونا ایک عہدہ ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، عمل پہم، مسلسل عمل، ایک دن کا عمل، 2 دن کا عمل کام نہیں آتا، مسلسل عمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں آپ اپنے آپ کو منوا سکیں۔ پھر جو زمانہ ان کے سامنے تھا، جو اتنی مایوسی اور اداسی تھی، اقبال اس سے اس لیے بھی مروب نہیں ہوئے، متاثر نہیں ہوئے کہ وہ جانتے تھے کہ زمانے میں تغیر ہے، اس لیے کہ خدا تخلیق کائنات ہے اور وہ تخلیق کار ہے تو اس کی تخلیق ختم نہیں ہوئی، اس کی تخلیقی قوت تو چل رہی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ تو یہ جو دما دم صدائے کن فیکون آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلسل دنیا بن رہی ہے، لہٰذا دنیا مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ تو آج اگر رات ہے تو ہمیشہ تو رات نہیں رہے گی، دن بھی آئے گا، صبح بھی نکلے گی، لہٰذا وہ ہمیشہ پر امید رہے۔ اور ان کے ہاں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ انسان کو بے عزت کر کے یا سزا کے طور پر بے آبرو کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جو تصور ہمیں دوسرے شاعروں کے ہاں ملتا ہے کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، نکلنا خلد کا آدم سے سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اقبال اس بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ کائنات تو بنائی ہی انسان کے لیے گئی ہے، اور انسان کو جب زمین پر بھیجا گیا تو زمین نے اس کا استقبال کیا اور اس کو دعوت دی کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ مشرق ہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے صبح نمودار ہوتی ہے، لہٰذا مایوس ہونے کی، اداس ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ ان کی امید کا اندازہ یہاں سے دیکھیے کہ قائد اعظم مایوس ہو کر ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے، علامہ اقبال مایوس نہیں ہوئے، نہ صرف خود مایوس نہیں ہوئے بلکہ وہ قائد اعظم کو بھی مسلسل قائل کرتے رہے کہ آپ واپس آئیے، ہم اس قوم کو آزادی دلا کر رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ علامہ اقبال نے صرف اپنی قوم کو نہیں بلکہ قوم کے رہبر کو بھی امید دلائی اور یہ احساس دلایا کہ کتنی ہی تاریکی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ امید اس لیے اتنی مضبوط ہے کہ علامہ اقبال عاشق خدا ہیں، عاشق رسول ہیں اور عاشق اہل بیت ہیں۔ ان سے عشق کی وجہ سے ان کو یہ یقین ہے کہ آج اگر ہم کسی غلامی میں بھی ہیں، کسی اندھیرے میں بھی ہیں، تو کل ہم روشن مستقبل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پیارے بچوں، علامہ اقبال نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھیں اس میں کہیں انہوں نے غرور سے بچنے کی تلقین کی، کہیں دوسروں کے کام آنے کی تلقین کی، کہیں انہوں نے بچوں کو یہ سمجھایا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بچوں کو یہ دعا سکھائی
کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب یہاں انہوں نے پھول کا لفظ کیوں نہیں استعمال کر لیا، ستارے کا لفظ استعمال کیوں نہیں کر لیا؟ اس لیے کہ روشنی تو ستارہ بھی کرتا ہے، خوشبو پھول بھی دیتا ہے، لیکن شمع صرف روشنی نہیں دیتی، قربانی بھی دیتی ہے۔ وہ ساتھ ساتھ جلتی رہتی ہے، قطرہ قطرہ پگھلتی رہتی ہے، لیکن دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے، دوسروں کو راستہ دکھاتی ہے۔ اور علامہ اقبال اپنی قوم کے بچوں کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنی قوم کے لیے قربانیاں دیں اور دوسروں کی زندگی آسان کریں۔ یہ سب یونیورسل ٹروتھ ہیں، کائناتی سچائیاں جو زمانے کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، انہوں نے نہ صرف ہمیں خواب دیکھنا سکھایا بلکہ اس کی تعبیر حاصل کرنا سکھایا، اور یہ بتایا کہ خواب سوتی آنکھوں سے نہیں، جاگتی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور اسے عمل سے، علم سے اور خودی ایمان سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ خواب ایک مشعل کی صورت حکیم محمد سعید نے روشن کیا، اس لیے کہ اچھی باتیں، اچھے اخلاق، اچھے کردار اولمپکس کی مشعل کی طرح ہوتے ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال سے یہ سوچ، یہ کردار، یہ اخلاقیات، یہ فکر حکیم محمد سعید تک پہنچی، حکیم محمد سعید سے سعدیہ راشد تک پہنچی، اور اب یہ مشعل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشعل کو آپ لوگوں کو روشن رکھنا ہے، اور نہ صرف روشن رکھنا ہے بلکہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اتنی مایوسی ہے، اتنی افراتفری ہے، اتنا انتشار ہے، اس میں ہم کیسے امید کا دامن تھامے رکھیں؟ تو بچوں، خدا پر کامل یقین، اپنے اندر خودی پیدا کرنا، محنت سے، عمل سے، علم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا کہ آج جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی بدولت دنیا ایک بار پھر بہت بڑی کروٹ لے رہی ہے۔ اس کروٹ میں آپ کو اپنا کردار طے کرنا ہے، اور وہ کردار طے ہوگا آپ کے علم سے، آپ کے عمل سے، آپ کے ایمان سے۔ علامہ اقبال کی طرح مایوس نہیں ہونا ہے، پوری امید کے ساتھ اپنی محنت سے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، اور پھر یقین کیجئے کہ آنے والا کل آپ کا ہے، کیونکہ آج آپ جس اعتماد کے ساتھ، جس جرت اور ہمت کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور ہمدرد نے جو آپ کی فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس پر جو عمارت تعمیر ہوگی، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل بہت مضبوط اور بہت روشن ہے۔ ہم آخر میں شکریہ ادا کریں گے محترمہ سعدیہ راشد کا، ہمدرد فاؤنڈیشن کا، کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا، ان پیارے بچوں کے خیالات سننے کا موقع ملا۔ اتنی اچھی اور عمدہ اردو یہاں بعض بچوں نے جس زبان میں یہاں تقاریر کیں، وہ زبان تو آج کل بڑے لوگ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں، ان کے ہاں بھی تلفظ کی اور الفاظ کی غلطیاں ملتی ہیں، لیکن کچھ بچوں کے ہاں تھیں یہاں بھی غلطیاں، لیکن اکثریت نے بہت عمدہ یہاں پر مظاہرہ کیا اپنے خیالات کا، اور ہم آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے رہیے، وقت آپ کا ہوگا۔ بہت شکریہ۔